ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی ہو یا غم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عادت کے بارے میں جو ہمارے ایمان کا سب سے خوبصورت پھل ہے، ایک ایسا عمل جو ہمارے دل کو روشن کرتا ہے، ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم صرف خوشی کے لمحات میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نوکری مل جائے، گاڑی مل جائے، گھر بن جائے تو الحمدللہ کہتے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی کسی مصیبت کے وقت الحمدللہ کہا ہے؟ کسی بیماری میں الحمدللہ کہا ہے؟ کسی پریشانی میں الحمدللہ کہا ہے؟ آج ہم یہی سیکھیں گے ہر حال میں شکر کیسے ادا کیا جائے۔ قرآن پاک کی روشنی میں شکر کی اہمیت۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیات: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری آیات: اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کان کیوں دیے؟ جواب: تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آنکھیں کیوں دیں؟ تاکہ اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر شکر کریں۔ دل کیوں دیا؟ تاکہ اللہ کی محبت محسوس کر کے شکر کریں۔ تیسری آیات: اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندے شکر گزار ہیں۔ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کیا ہم ان تھوڑے سے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کرتے ہیں۔ پہلی حدیث: مومن کا معاملہ بہت حیرت انگیز ہے، اس کا ہر کام اس لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ خوشی میں شکر، تکلیف میں صبر، اور دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ ہے۔ جو شخص یہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تیسری حدیث بہت اہم ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے کوئی مختصر عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ سب سے آسان ذکر الحمدللہ، دن میں 100 بار الحمدللہ کہہ لیں، یہ آپ کی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر ہر حال میں شکر کیسے ادا کریں؟ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں، اگر آپ صحت مند ہیں تو الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی۔ اگر بیمار ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی دی، علاج کی سہولت دی۔ روزی کے معاملے میں، اگر رزق زیادہ ہے، الحمدللہ اللہ نے رزق میں فراغی دی۔ اگر روزی کم ہے، الحمدللہ اللہ نے جو دیا وہ کافی ہے۔ رشتوں کے معاملے میں، اگر اچھے رشتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے رشتے دیے۔ اگر رشتوں میں کشیدگی ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے سمجھ بوجھ دی کہ میں اسے بہتر بنا سکوں۔ یہ عربی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے رسی کی جان بہت خالی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم بالکل خالی ہاتھ ہوں، کچھ نہ ہو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی ہمارے پاس اللہ ہوتا ہے۔ شکر کے عملی فوائد۔ شکر صرف عبادت نہیں، اس کے عملی فوائد بھی ہیں۔ ذہنی سکون، شکر کرنے والا شخص ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ دوسروں سے موازنہ نہیں کرتا۔ برکت، شکر سے نعمت بڑھتی ہے، ایک چھوٹی سی تنخواہ بھی شکر سے کافی ہو جاتی ہے۔ مثبت سوچ، شکر کرنے والا
हर चीज का मुस्बत पहलू रखता है। अल्लाह का कुर्ब। शुक्रगुजार बंदा अल्लाह के खास कुर्ब में होता है। आज से ही एक छोटी सी आदत डालें। रोजाना सुबह उठते ही 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आज हमने सीखा शुक्र अल्लाह का हुक्म है और इसका वादा है कि शुक्र करने वाले पर वो मजीद देगा। हर हाल में शुक्र करना मोमिन की निशानी है। शुक्र के बेशुमार रूहानी और अमली फ़वाइद हैं। आइए अपने हाथ उठाते हैं और मिलकर दुआ मांगते हैं। या अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा बना। हमें हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे दिलों को शुक्र के लिए खोल दे। हमें इन थोड़े से बंदों में शामिल कर ले जो शुक्रगुजार हैं। या अल्लाह हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, हम तेरा शुक्र अदा करते रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।